بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغاث ملہوفا كتب اللہ له 73 مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله و72 له درجات یوم القیامة۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غم زدہ شخص کی فریاد رسی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 سے 3 اوپر یعنی 73 مغفرتیں، 73 بخششیں لکھ دے گا۔ ان 73 میں سے ایک تو اسے دنیا ہی میں ملے گی، یعنی اس کے سارے کام سنورتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، اور باقی 72 بخششیں اس کے لیے قیامت کے دن بلندی درجات کے بڑھنے کا ذریعہ ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں فریاد رسی کی جزا کو بیان کیا گیا ہے اور انسانی ہمدردی کا بہتر انجام ظاہر کیا گیا ہے۔ اسلام جو عادات و اطوار اور جو اخلاق سکھاتا ہے، اس میں آگے چل کر مذہب اور قوم کی قید نہیں رہتی، بلکہ پوری انسانیت کو اسلام اپنے حسن اخلاق کے حلقہ میں لے لیتا ہے۔ گھر، کنبہ، قبیلہ، قوم، وطن، یہ مختلف منزلیں ہیں جو اخلاق کی مشق کے لیے اسلام نے مقرر کی ہیں۔ جس گھر میں انسان پیدا ہوا ہے، جب انسان اسی گھر کے افراد کے ساتھ پہلے نیک سلوک کرنا سیکھے گا، اپنے والدین، اہل و عیال وغیرہ کے ساتھ، تبھی وہ آگے جا کر اہل محلہ، شہر اور ملک والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکے گا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے گھر، کنبے، والدین، اولاد کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا ہے۔ جب وہ شخص اپنے چھوٹے حلقے میں حسن اخلاق کی مشق کرتا ہوا بڑھتے بڑھتے بڑے حلقوں میں جائے گا، تو اسی نسبت سے اس کی محبت، اس کی شفقت کی مشق کا میدان کھلتا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کو اپنے ہی گھر، اپنے ہی اہل و عیال، اپنے ہی ملک وطن یا اپنے ہی مذہب کے دائرے کے اندر بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ اسلام سے بہت دور ہے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ اس لیے کہتا ہے کہ جب تک اپنے حلقہ میں نیک اخلاق نہیں اپناؤ گے، تو پھر پوری دنیا میں اور دیگر انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیسے کر سکو گے؟
حدیث مبارکہ میں من اغاث ملہوفاً کہ جس نے کسی غم زدہ شخص کی فریاد رسی کی، کتب اللہ لہ 73 مغفرۃً، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں لکھ دے گا۔ ملہوف یعنی غم زدہ شخص کی مدد کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ ملہوف وہ ہے جو کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو۔ ملہوف وہ شخص ہے جو کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو، کھانے پینے کی تکلیف، رہنے سہنے کی تکلیف، پڑوسیوں کی تکلیف، ان کا برا سلوک، قرضے کی ادائیگی کی تکلیف، اس کی فکر، بیماری، دیگر مصائب۔ تو ملہوف الغرض وہ شخص ہے جو کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان۔ اب اس میں کسی جماعت، کسی قوم یا حلقے کی قید نہیں، بس حدیث پاک میں یہ ہے، بلکہ مذہب کی قید بھی نہیں۔ پوری انسانیت میں سے کوئی بھی غمزدہ شخص ہو، اس کی فریاد رسی پر حدیث کے اندر جو اجر آیا ہے یہ ملے گا۔ یہ حدیث ہر انسان سے کسے باشد، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان سے بحیثیت انسان کے ہمدردی اور خیر خواہی کرنا سکھاتی ہے۔ آج کل ہمدردی کا حلقہ بہت محدود کر دیا گیا ہے، وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اسلامی روح کے مطابق نہیں، اس سے اسلام سکڑ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ مسلمان وہ ہے جو پوری انسانیت میں سے ہر غم زدہ شخص کی مدد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، جس طرح یہ ہے المسلم اخو المسلم، اسی طرح یہ بھی حدیث ہے العباد کلہم اخوۃ، کہ اللہ کے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی، تو بھائیوں کے مفادات اور نقصانات مشترک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون، حامی اور ناصر ہوتے ہیں۔ تو سارے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اسلام کا سبق ہے، تبھی اسلام پھیل سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یہ خیر خواہی کا جذبہ ان کے عمل سے بدرجہ اتم ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کی روح کے عین مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انسانیت کو اپنے عمل سے اسلام کے قریب لانے اور اسلام کا درس دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔